من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور ہدایات معصومین کی روشنی میں جانے والوں کے لیے ثواب بھیجنے کے وہ تمام طریقے موجود ہیں جن کے انجام دینے سے انسان کو خود اجر و ثواب ملتا ہے۔ جن کاموں کو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، اچھے کام جنہیں مذہب نے ہم سے کہا ہے، ان اچھے کاموں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ کام واجب ہیں اور زیادہ تر اعمال اور اچھے کام جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں اور جن کے انجام دینے کا سارا فائدہ ہمیں ملتا ہے، اللہ تک، رسول تک، امام تک کچھ نہیں جاتا۔ کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بڑا احسان ہے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی، بڑا احسان ہے کہ ہم نے نماز کی پابندی کر لی۔ نہ اللہ پر کوئی احسان ہے، نہ حضور پر کوئی احسان ہے، نہ معصومین پر۔ جو کر رہے ہیں اپنا بھلا کر رہے ہیں۔ اللہ نے جن نیکیوں کو بتایا ہے انہیں انجام دے کے، چاہے واجبات ہوں چاہے مستحبات، اپنا بھلا کرتے ہیں، اور جن برائیوں سے روکا ہے، چاہے وہ حرام ہو چاہے مکروہ ہو، انہیں کر کے اپنا برا کرتے ہیں۔ کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتے، اللہ کا، نبی کا، رسول کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر ہم جھوٹ بولیں، اگر ہم نماز نہ پڑھیں، اگر ہم ظلم کریں، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ معصومی کا، ہمارا بگڑتا ہے۔ یا میری ذات کو کوئی نقصان ہوتا ہے، یا میرے خطبے کو، یا میرے پڑوس کو، یا میرے ہم خلقت لوگوں کو، یا میری دنیا کو، یا میری آخرت کو، جب میں اللہ کے کسی حکم کی کوئی مخالفت کرتا ہوں، یعنی واجب چھوڑتا ہوں،
اور حرام کرتا ہوں۔ تو نیکیوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ نیکیاں وہ ہیں جو واجب ہیں، ان پہ بھی اجر و ثواب ہے، اور کچھ نیکیاں وہ ہیں جو مستحب ہیں، جو زیادہ تر ہیں، ان پر بھی اجر و ثواب ہے۔ ایک وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد شریعت نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا ہے ایصال ثواب کرنے کا۔ پوری گنجائش ہے کہ ہر وہ کام جو آپ پہ واجب نہ ہو، سنت اور مستحب ہو، وہ چاہے ایک بار سبحان اللہ کہنا ہو، چاہے 2 رکعت نماز پڑھنا ہو، چاہے ایک بار محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجنا ہو، چاہے محبت سے ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہو، چاہے سڑک پر پڑے ہوئے پتھر کو کنارے کر دینا ہو، چاہے 2 روپیے نکال کے جیب سے کسی فقیر مومن کو دینا ہو، چاہے کسی مومن کو بطور محبت کھانا کھلانا ہو، چاہے کسی غریب کو بطور ضرورت راشن دینا ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام جو مجھ پہ واجب نہیں ہے مستحب ہے، اور بڑے سے بڑا کام جو مجھ پہ واجب نہیں ہے مستحب ہے، چاہے حج کرنا ہو، چاہے عمرہ کرنا ہو، چاہے زیارت کرنا ہو، ہر مستحب کام آدمی کسی کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتا ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ جب میں اپنے لیے کرتا ہوں تو خالی مجھے اجر ملتا ہے، لیکن جب میں یہی مرحوم کے لیے کرتا ہوں تو ایسا نہیں کہ میرا والا ادھر پہنچاتا ہے، میرا والا مجھے بھی دیتا ہے اور اتنا ہی ادھر بھی پہنچاتا ہے۔ میں نے صراحت اس چیز کی کرنا چاہیے کہ ہم نیکیاں بہت کرتے ہیں، دین کی پابندیاں بھی کرتے ہیں، لیکن کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہماری نیکیوں کی ویلو کم ہو جاتی ہے، جو ہمیں ملنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچتے، اور کبھی کبھی ہماری نیکیاں ضائع ہی ہو جاتی ہیں، جو ہم پانا چاہتے ہیں وہ پاتے ہی نہیں۔ زحمتیں بڑی بڑی اٹھاتے ہیں، یا ویلو گھٹا لیتے ہیں، یا بالکل گھاٹے میں چلے جاتے ہیں، اور جو کام کیا جس لیے کیا وہ ہم اس کے پانے کے لائق نہیں بنتے۔ میں نے اس وقت اسی موضوع کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضری دی ہے، اور اس ایصال ثواب کی مجلس میں اسی موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری قوم میں مجھے فی الحال ان سے نہیں بات کرنا جو نماز نہیں پڑھتے، مجھے ان سے بات نہیں کرنا جو مجلسوں میں نہیں آتے، میں ان سے اس وقت میرا مخاطب وہ نہیں ہے کہ جو دین سے دور ہیں اور دین سے تعلق اور رشتے نہیں رکھتے ہیں، میرے سامنے وہ ہیں کہ جو دین سے جڑے ہیں، مصلی پہ بھی بیٹھتے ہیں اور فرش ادا پہ بھی آتے ہیں۔ فرش ادا پہ آئے ہیں تو مجھے اس سے امید ہے کہ مصلی پہ بیٹھتے ہوں گے، اس لیے کہ جو فرش ادا پہ آئے گا تو کربلا میں نماز ظہر کے وقت برستے ہوئے تیروں میں مصلی بچھا دیکھ کے پھر وہ مصلی پہ جائے گا ضرور۔ فرش ادا پر ٹھیک سے آئے گا تو مصلی تک پہنچے گا ضرور، مصلی پہ پہنچے اور فرش ادا تک نہ پہنچے یہ تو ممکن ہے، لیکن فرش ادا پہ آئے اب مصلی پہ جائے یہ میرے خیال میں ممکن نہیں۔ اگر فرش ادا پہ آ کے بھی مصلی پہ نہیں جاتا ہے تو اس کا مطلب ٹھیک سے فرش ادا پہ بھی آیا نہیں ہے، اس لیے کہ فرش ادا پہ آتے ہی نماز ہر کو پانی پلا کے نماز جماعت قائم کرتے حسین دکھائی دیں گے، فرش ادا پہ آتے ہی شب عاشور نماز کے لیے مہلت دیتے لیتے حسین دکھائی دیں گے، فرش ادا پہ آتے ہی اذان صبح کی آواز علی اکبر کانوں میں سنائی دے گی، فرش ادا پہ آتے ہی نماز ظہر کا مصلی برستے تیروں میں بچھا ہوا دکھائی دے گا، فرش ادا پہ آتے ہی جنگ کو روک کے نماز قائم کرتے حسین دکھائی دیں گے۔ تو اتنا دیکھ کے بھی آدمی مصلی پہ نہ آئے گا تو اس کا مطلب وہ فرش ادا ہی پہ نہیں آیا۔ خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی جو میں نے آپ خدمت میں عرض کر دی۔ میرے مخاطب اس وقت دیندار لوگ ہیں، دیندار چاہے فل فلیج دیندار ہیں کہ واجبات پہ بھرپور توجہ، کہ واجبات چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے، اگر اس منزل پہ آ گئے تو عادل ہے،
اور اگر اتنے دیندار نہیں ہیں مگر زندگی میں بہت سے گناہوں کو جہاں کر بیٹھتے ہیں وہیں بہت سے گناہوں سے بچاتے بھی ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، گالی نہیں بکتے، نجس کھا لیتے ہیں، شراب نہیں پیتے۔ اب میں کیا کروں، میری بدنصیبی ہے کہ چھوٹا لکھنؤ جونپور ہے اور بڑا جونپور لکھنؤ ہے، اور مجھے دونوں جگہوں کی کنفرم خبریں ہیں کہ علی والوں کے اندر بھی چپکے چپکے سے لعنت گھس رہی ہے۔ ذرا ترقی یافتہ ہوئے تو پینے پلانے پہ آ گئے، یہ تو پرانا فیشن تھا۔ اب افسوسناک بات یہ ہے کہ غربت کے دور میں بھی ان محلوں میں ڈبے بیئر کے مل رہے ہیں جہاں نہ ملنا چاہیے۔ شادیوں کے بعد کوڑا سمیٹا جاتا ہے تو وہاں کچھ شیشیاں مل جاتی ہیں جو نہ ملنا چاہیے۔ یہ بڑی لعنت ہے عزیزو۔ سرور کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہوئے یزید کو جو پہچانوایا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس لائق نہیں کہ میں اس کی بیعت کروں، اس میں اس کی چند برائیاں گنائی تھیں۔ ان میں ایک برائی تھی کہ یزید شرابی ہے اور میں بیت نبوت کا ہوں، میں نبوت کی کان سے نکلا ہوں، میرے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے، تو میں شرابی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی حسین نے یزید کوئی گناہوں کا مجموعہ تھا، کوئی گناہ اس سے بچے ہی نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، مگر حسین نے اس کے گناہوں میں 4-5 گناہ گنائے تھے۔ یزید قاتل ہے، یزید شرابی ہے، یزید بدکار ہے، برائیاں اور گناہ کرتا ہے، اور یزید گناہوں کو کھلم کھلا کرتا ہے۔ یہ 4 برائیاں بیان کی تھی یزید کی، تو اگر حسینی ہیں تو کم سے کم ہمارے اندر یزید کی ان 3 برائیوں سے بچنے کی فکر تو ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان کوئی کسی کا قاتل نہ پیدا ہونے پائے، ہمارے درمیان کوئی شرابی نہ پیدا ہونے پائے، ہمارے درمیان ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہوں کو چھپا کے کریں یا کر کے چھپائیں، گناہوں کو کھلم کھلا انجام دینے کا مزاج نہ بننے پائے۔ اس لیے کہ یہ یزید کی پہچان حسین کی نگاہ میں ہے۔ خیر، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہ آپ کی ذہنوں تک پہنچا سکوں کہ شریعت نے ایصال ثواب کے لیے کوئی خصوصی طریقہ بتایا ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے اوپر اللہ نے واجب نہیں رکھا ہے اور مستحب رکھا ہے۔ اب یہ چند چیزیں جو بطور ایصال ثواب ہمارے درمیان تقریباً واجب کے طور پہ سمجھ کے کی جاتی کہ یہ نہ کیا تو گویا ایصال ثواب نہ کیا۔ اس میں فاتحہ پڑھنا بھی ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا، معاف کریں گے، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، کہ جب ممبر پہ ہم آتے ہیں تو ہم کو پرچہ دیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے اور اچھا کیا جاتا ہے۔ مگر میں آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا، پچھلی مجلس میں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، ہم جو کریں اس کا ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ شریعت نے تلاوت قرآن کو ایک بہت بڑے اجر کا کام قرار دیا ہے، اور ہم سے بہت تاکید کی گئی ہے کہ روز قرآن ضرور پڑھو۔ معصومین نے فرمایا ہے کم سے کم تمہارا کیا بگڑ جائے کہ دن بھر کا کام کر کے آؤ، بستر پہ لیٹنے جاؤ تو 10 آیتیں قرآن کی پڑھ لیا کرو۔ تمہارا کیا نقصان ہے کہ اگر یہ والی سورہ پڑھ لیا کرو۔ بہت تاکید ہے کہ قرآن کو آدمی روز پڑھے، لیکن قرآن پڑھنے میں جو ٹائم لگتا ہے کتنا لگتا ہے؟ ہمارا جو نارمل اگر اسپیڈ دیکھی جائے تو ایک پارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو اگر آدھا گھنٹہ ہمیں ایک پارہ پڑھنے میں لگتا ہے تو قرآن پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ پورا قرآن پڑھنے میں 15 منٹ لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ اب جب آدھا گھنٹہ لگتا ہے ایک پارے میں تو پورے قرآن میں 15 منٹ نہیں لگیں گے، 15 گھنٹے لگیں گے۔ جو چیزیں انسان کے مرنے کے بعد اس کے زیادہ کام آتی ہیں، شریعت نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کوئی وقت نہیں معین کیا اس کا کہ یہ سوم ہو کے دن اور 40ویں میں، وہ عرفے میں، وہ کچھ نہیں، کسی کا کوئی ٹائم اس کی طرف سے معین نہیں۔ اس میں ایک تلاوت قرآن ہے، تلاوت قرآن کا جو بھی اجر و ثواب ہے۔ اب
اٹھتا وقت آدمی کے پاس ہر وقت نہیں ہے. تو ہمارے بزرگوں نے پڑھا مذہب کو، سمجھا مذہب کو اور راہ نکالی. ہمارے بزرگوں نے پڑھا کہ ایک بار سورہ حمد پڑھنے میں اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے میں ملتا ہے. تو ان کا ہم پورا قرآن پڑھیں گے 15 گھنٹے لگیں گے، اور سورہ حمد ایک بار پڑھنے میں ہمیں 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے. انہوں نے پڑھا کہ سورہ توحید کی تلاوت کرنے میں قرآن مجید کے 1/3 حصے کی تلاوت کا اجر ملتا ہے. تو انہوں نے کہا 3 بار توحید پڑھیں گے تو 1 بار قرآن کی تلاوت کے برابر ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک راستہ مذہبی ذہانت سے نکال لیا کہ ہر وقت قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر 1 بار توحید، 1 بار حمد اور 3 بار توحید پڑھ لی جائے تو 2 قرآن پڑھنے کا ثواب مرحوم تک اپنے کو ملے گا اور پھر پہنچایا جا سکتا ہے. لہذا اس طرح سے تلاوت کا نام پڑا فاتحہ. کیوں فاتحہ؟ فاتحہ اصل میں قرآن مجید کے سورہ حمد کا نام ہے. میرے بچے جو بیٹھے ہیں فاضل، انہوں نے تفسیر میں پڑھتے ہی پڑھا ہوگا، اور ہر قرآن میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ سورہ حمد کے مختلف نام. اس کا ایک نام الحمد ہے، اس لیے الحمد سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بہت نام ہیں. انہی میں ایک نام بہت مشہور ناموں میں ہے الفاتحہ. فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والے کو. فتح کرنا جو ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے، عربی میں بھی ہے. اصل میں دروازے کو کھولنے کو، کسی بھی چیز جو بند ہو سے کھولنا، دروازہ کھولنا. تو چونکہ قرآن مجید جو ہے اس کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ سورہ حمد سے، اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے. کسی عمل کا نام فاتحہ شریعت میں نہیں ہے. یہ ہمارے درمیان ایک سورہ، ہم نے کہا فاتحہ تو آپ نے سورہ حمد پڑھا. ہم نے کہا 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں تو آپ نے سورہ حمد و توحید پڑھی. مگر یہ شریعت نے کوئی نہیں رکھا کہ یہی طریقہ ہے ادھر ثواب پہنچانے کا. آپ ایک آیت پڑھ دیں کسی سورہ کی، جو چاہے تلاوت کر لیں. تو میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہماری خواتین نے کچھ ایسے مستحبات کو ایک خاص وقت میں انجام دینے کو، اور کچھ رسمیں اپنی طرف سے بڑھا کے ایک ایسا ڈھانچہ پورا تیار کر رکھا ہے موت سے برسی تک کہ جس کو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں وارد ہوا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ، اور یہی کام مرحوم کے لیے کیا جائے، شریعت میں وارد نہیں ہوا ہے. شریعت کا پہلا حکم ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے بیٹھ کے اس کے واجبات کو دیکھو، اور اگر اس کے ذمے لوگوں کے حقوق باقی ہیں تو پہلے وہ قرضہ چکاؤ. لاکھوں کا فاتحے کا کھانا کھلانے سے پہلے واجب ہے کہ میراث میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس گھر میں رہ نہیں سکتے جو چھوڑ کے گئے مرحوم، اس پیسے کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ ان کے مالی واجبات پہلے ادا نہ کر لیں. مالی واجبات کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا قرضہ ہے تو وہ چکائیں، خمس نہیں نکالا ہے تو وہ دیں، زکوٰۃ نہیں دی ہے تو وہ دیں، حج نہیں کرنے گئے تھے تو وہ کریں. پھر بدنی واجبات، نماز قضا ہے تو وہ ادا کریں، روزے چھوٹے ہیں تو وہ ادا کریں. فتویٰ ہے تو جو مسائل میں جا کے پڑھ لیجئے، صراحت سے لکھا ہے کہ اگر وارث اس کے مالی واجبات کو ادا جب تک نہ کریں اس کے میراث پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. مالک ابھی باپ کا انتقال ہوا، اسی گھر میں بیٹھے، ٹھکانہ نہیں ہے، یہی مجلس کرنا ہے، سب کرنا ہے. کہا اس کا راستہ یہ ہے کہ فوراً اگر مالی واجبات نہیں دے سکتے تو پکا ارادہ کرو کہ جلد از جلد ان کے مالی واجبات کو ادا کریں گے، تب ان کی میراث میں ہاتھ لگا سکتے ہو. تو شریعت کا پہلا حکم ہے اس کے مالی واجبات کو ادا کرنا. دوسرا حکم ان کے بدنی واجبات کا، نماز روزے جیسے واجبات کا ادا کرنا. اب آگے بڑھو تو مستحبات تک جاؤ. ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ہم اسی پیسے سے ان کے چھوڑی جائیداد میں بیٹھ کے وہ سب کر رہے ہیں جو واجب سے پہلے نہیں ہے، واجب کے ادا کرنے کے بعد ہے. تو یہ ہمارے سلیقے کی کمی ہے، اور سلیقے کی کمی نقصان کیا پہنچاتی وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن میں نے جہاں سے بات شروع کی کہ ایک فاتحے کی گزارش کی جاتی ہے، ہم نے بھی لکھا، ہاتھ میں لے رکھا، آپ سے عرض کریں گے. 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید وسیم حیدر ابن حاجی سید امیر حسن اور مرحومہ شاہین فاطمہ بنت سید ذوالفقار حیدر کی روح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. نہیں، اگر یہ پہلی صلوات کی صورت ہے تو پھر مجلس سے آخر رہتے ہیں، تو کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ تو بعد میں میزبان کو ڈھونڈیے گا کہ ایسے کو لائے کیوں. فی الحال تو آپ آ ہی گئے ہیں، تو آئیے مل جل کے انشاءاللہ کوشش کریں کہ فرش ادا پہ اس لیے نہ آئیں کہ یہاں بیٹھے تو ہمیں اچھا لگے. فرش ادا پہ اس لیے آئیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے خدا کو اچھا لگے، ہمارے نبی کو اچھا لگے، ہمارے ولی کو اچھا لگے کہ یہاں ہماری بات کی گئی اور وہ ہم ان کے دعاؤں کے حقدار ہو جائیں. اس لیے کہ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ بیٹھتے ہو اور ہماری بات کرتے ہو اور ہماری حدیثیں اور ہماری روایتیں بیان کرتے ہو؟ تو لوگ چاہنے والوں نے کہا ہاں مولا ہم یہ کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو، ہمارے کام کو زندگی دے. تو لوگوں نے کہا مولا آپ کے کام کو ہم زندگی دیں؟ سمجھ میں نہیں آتا، آپ تو امام ہیں، آپ کا کام اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں، اتنا اونچا کام ہے، اس کو ہم کہاں زندگی دیں گے؟ ہماری اوقات، ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو مولا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے امر کو زندگی دو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ان یتعلم علومنا ویعلمها الناس، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے علوم کو حاصل کریں اور ان انسانوں تک جن تک ہماری بات نہیں پہنچی ہے ان تک ہماری بات کو پہنچائیں. تو میرے عزیزو یہ فرش ادا اسی لیے ہے، یہ زینب نے شام میں اس لیے نہیں بچھایا تھا خالی کہ رو پیٹ کے اپنے دل کو ہلکا کر لیں، بلکہ غم حسین کی مجلس کر کے انہوں نے مقصد حسین کے پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ شروع کیا تھا، جسے اللہ نے جس کے انجام دینے اور باقی رکھنے کی ذمہ داری لے کے آج تک صدیاں بیت جانے کے باوجود اس سلسلہ غم حسین اور عزاداری کو باقی رکھا ہے. ورنہ ہمارے گھر میں موت ہوتی ہے، بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، باپ مر جائے، حلق سے لقمہ نہیں اترتا، لیکن یہی ایک گھونٹ پانی پینے نہ پی سکے جو آدمی اتنا غم زدہ اور مصیبت زدہ ہوتا ہے، یہی آدمی بھولتا ہے اس موت کو، بھولتا ہے اس غم کو، ہلکا ہو جاتا ہے وہ غم، زندگی میں واپس آ جاتا ہے. مرنے پر رنجیدہ ہونا بھی فطرت ہے، مدت گزر جانے پر اس غم کا ہلکا ہونا بھی فطرت ہے، لیکن اللہ نے عزاداری حسین کے لیے اس فطرت کو بدل دیا. تم اپنے ہی نسل میں، ایک ہی نسل میں 10-20 سال میں غم کو ہلکا ہو جاتا ہے تمہارا ذاتی غم، مگر ہم کربلا کی مصیبت کے غم کو، حسین کے غم کو، تمہاری فطرت بدلیں گے، صدیاں گزرتی جائیں گی، نسلیں گزرتی جائیں گی، لیکن غم کبھی ہلکا نہیں ہونے پائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں نے جو آیہ کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی، اس میں صاحبان ایمان کو خصوصیت سے جو کچھ ہے اس آیت میں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم آپ اس دنیا میں آتے ہیں، ہم انسان ہیں، انسان ہونے میں ہمارے سارے انسان ہمارے شریک ہیں، وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی. تو انسان کے بطور سب انسانوں کی ضرورتیں ہیں، روزی روٹی، کھانا پانی، رہنے کی جگہ، گاڑی، بیوی، بچے، مال، پیسہ، ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں ہماری زندگی کی. رہنے کو ٹھکانا چاہیے، پہننے کو کپڑے چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے، دوست احباب چاہیے، ضرورتیں ہی ضرورتیں ہماری. اور ان ضرورتوں کو ہم پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور یہ سب کی سب اس دنیا کی زندگی سے جڑی ضرورتیں ہیں. لیکن ایک مومن یہ جانتا ہے کہ یہی زندگی نہیں دنیا کی، اس کے بعد کی ایک زندگی اور ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ زندگی چھوٹی سی ہے، وہ ہمیشہ والی ہے. اور یہ بھی جانتا ہے مومن کہ جو آگے والی زندگی ہے وہاں بھی ضرورتیں ہیں. یہاں جیسے ہم بیماری سے، بدماش سے، چوری سے، ڈکیتی سے، آگ سے،
کیڑے مکوڑوں سے، سانپ بچھو سے بچنا چاہتے ہیں، ویسے وہاں بھی آگ سے بچنا ہے، سانپ بچھو سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے۔ جیسے یہاں ہمیں راحت، آرام، سکون، چین، گھر، کھانا، پانی، عزت، محبت، تعلقات سب چاہیے، وہاں کی زندگی میں گھر چاہیے، وہاں کی زندگی میں کھانا پانی چاہیے، وہاں کی زندگی میں باغ چاہیے، کھیت چاہیے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے، کھیت نہیں باغ چاہیے، تفریح کے لیے صحیح چاہیے۔ تو جو یہاں چاہیے وہ سب وہاں بھی چاہیے، جیسا یہاں ویسا نہیں، لیکن ہم وہی ہماری ضرورت ہے۔ اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اسی 60 70 80 سال کی دنیا کی زندگی میں جو یہاں کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا ہے، اور جو وہاں کے مسائل ہیں اتنا تو بولنا ہی پڑے گا، وہاں کے مسائل کون حل کرے گا؟ یہاں کا گھر ہم بنائیں گے، وہاں کا گھر کون بنائے گا؟ آپ ہی بنائیں گے۔ یہاں ہمیں کہیں بھی آگ لگے تو اس سے دور ہٹنا ہے، تو وہاں بھی جہنم کی آگ سے ہمیں دور ہٹنا ہے۔ یہاں بھی ہمیں بھوک لگے تو کھانا چاہیے، وہاں بھی ہمیں کھانا پانی چاہیے، جتنی ہماری تمنا خواہشیں سب کا انتظام کرنا، تو وہاں بھی انتظام کرنا۔ تو مسائل یہاں بھی ہیں، مسائل وہاں کے بھی ہیں۔ کچھ مسائل ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے سارے انسانوں کے درمیان مشترک، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، لامذہب ہو، جین ہو، کوئی ہو، روٹی تو سب کو چاہیے، پانی تو سب کو چاہیے، گھر تو سب کو چاہیے، مکان تو سب کو چاہیے، بچوں کو پڑھانا تو سب کو ہے، عزت سب کو چاہیے، محبت سب کو چاہیے۔ یہ مشترک ضرورتیں، ان انسان کی مشترک ضرورتوں کو جو دنیا سے جڑی ہیں، ان میں لگ کے ہم ان مسائل کو بھول جاتے ہیں جو بطور مومن ہمیں درپیش، جو عام انسان کو وہ مسائل سے سامنا نہیں، جو مومن نہیں ہے اس کی زندگی میں وہ مسائل نہیں جنہیں وہ حل کرنا ہونے۔ کون سے مسائل آپ سوچ رہے ہوں گے؟ کون سے مسائل؟ یہ مثالیں دیتا ہوں 2-3، میں 2-3 مثالیں دوں گا، آپ ایک ہی صلوات بھیج دیجیے۔ نہیں، آپ صلوات اس سے ہلکی بھیج سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مومن کی زندگی میں پیش آنے والے وہ مسائل جنہیں مومن کو ہی حل کرنا ہے، جو عام انسان کی زندگی کے مسائل نہیں۔ مثال ایک دیتا ہوں، ہم آپ جب کچھ پانا چاہتے ہیں یا کسی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، بیمار ہے، دوا بھی، علاج بھی، ڈاکٹر بھی، دوڑ بھاگ بھی، سب ہو رہا مگر فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہمارے پاس نہتھے ہو جاتے ہیں، کچھ بچتا ہے۔ ہمارے بغل میں ایک اور ایڈمٹ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، پیغمبر کو، نبی کو، علی کو، امام کو، کسی کو نہیں مانتا، ایتھیسٹ ہے۔ ایک وہ ہے اور ایک ہم ہیں۔ ان سے ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے مریض کو جواب دے دیا، میرے مریض کو بھی جواب دے دیتا ہے، تو دونوں برابر کھڑے ہوتے ہیں یا وہ نہتھا ہو جاتے ہیں؟ میرے پاس ہتھیار رہتا ہے۔ سو رہے ہیں شاید آپ؟ نہیں، ہم نہتے نہیں ہوتے، مومن نہتا نہیں ہوتا۔ وہ جو دین کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، کہتا آپ کیا کریں، اب تو کچھ نہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، سب سے بڑے والے ڈاکٹر PGI لکھنؤ، انہوں نے کہہ دیا جواب لے جاؤ، کچھ نہیں۔ ہم نہیں ہارتے، ہم کہتے نہیں، ابھی جا رہے ہیں عالم کا پنجہ پکڑیں گے، حضرت عباس سے کہیں گے کٹے ہاتھ راہ خدا میں کٹوانے والے، ہاتھوں کو اٹھائے بغیر ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ مالک ہمارے مریض کو شفا دے دے۔ تو ہمارے پاس ہتھیار بچا کہ نہیں بچا؟ ایک ہتھیار بچا توسل کا، کہ ہم وسیلہ بنائیں کسی کو جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری پہنچا دے، اور دوسرا ہتھیار بچا دعا کا، کہ اللہ سے جا کے مانگے۔ تو اب جو ہم نے اپنی ضرورت کے لیے دعا مانگی ہے، تو یہ دعا بارگاہ خدا میں پہنچے اور قبول ہو، یہ میری مومن کی زندگی کی پرابلم ہے کہ نہیں؟ ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ نہیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ ہم زندگی بھر بہت سے اعمال خیر کر رہے ہیں، ابھی آپ مجلس میں بیٹھے، نیک کام، مجلس، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، خیرات، صدقات جو سب کرتے ہیں، یہ خالی کر لینے پہ ہم مطمئن ہو جائیں گے؟ نہیں، اس پہ جو بھی ہم پانا چاہتے ہیں، چاہے دنیا کا کوئی فائدہ، زیارت عاشورہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اولاد مل جائے مثلا، ہم سورہ واقعہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ روزی مل جائے،
چاہے دنیا کسی فائدے کے لیے کوئی نیکی کر رہے ہیں یا اس سے آگے بڑھ گئے اللہ کی اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کر رہے ہیں، جس لیے بھی کر رہے ہیں وہ نتیجہ میرا عمل کب دے گا؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ متوجہ ہیں؟ یہ تو اندازہ ہو ہی گیا کہ اس ٹائپ کی پہلی مجلس آپ سن رہے ہیں۔ اب اپنے میزبان سے کہوں گا ایسی 2-4 بار اور بلاؤ تاکہ اس کے بعد یہ لوگ سننے لگے۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد والے۔ میں نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، حاجت پانے کے لیے، 2 رکعت ہدیہ والدین پڑھی ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے، صدقہ دیا بیماری سے بچنے کے لیے، صدقہ دیا مسافر کی حفاظت کے لیے، تلاوت کی گھر میں برکت کے لیے، تو کیا میرے کرتے ہی یہ سب ہو جائے گا؟ نہیں، ایک شرط ہے، جو میں نے کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو پھر یہ کس کی زندگی کا مسئلہ ہوا؟ یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہوا نا، کہ ایسے نیکیاں کروں کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ایسی دعا ہو کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور سنیے نمونے، ہم آخرت کے ماننے والے، دین کے ماننے والے، اچھائی برائی اللہ نے بتائی ہے اس کو مانتے ہیں، چاہے کرے چاہے نہ کرے مانتے ہیں یہ اچھا یہ برا۔ بگڑنے لگتے ہیں تو بزرگ ہمیں سمجھاتے ہیں، علماء ہمیں سمجھاتے ہیں، واعظ لوگ واعظ کرتے ہیں، بے نمازی نماز پڑھنے لگے، روزے دار نہیں ہے روزے رکھنے لگے، خمس نہیں نکالتا نکال دے، بے حجاب میری بہن ٹہلتی ہے حجاب کرنے لگے، اسے پتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، بچنا چاہتے نہیں بچ پاتے۔ تو ایسے میں کیا چیزیں ہیں جو کام آتی؟ ان میں ایک چیز ہے موعظہ، سمجھانا، تبلیغ کرنا۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ مومن جب بگڑنے لگے، بھولنے لگے، تو اسے یاد دلاؤ، اسے ٹوکو، اسے سمجھاؤ، اسے نصیحت کرو، اسے اچھی باتیں بتاؤ۔ جب اسے اچھی باتیں بتاؤ گے تو یہ مومن ہے، اس کا فائدہ اسے پہنچے گا، یہ پلٹے گا، اور بار بار یہ کام کرتے رہو، یہ بھولے گا اور تم اسے یاد دلاؤ۔ میں بھی بھولوں گا، مجھے میرا بزرگ ٹوکے گا، میرے بچے ٹوکیں گے، میں نے پال رکھا ہے تو میرے بچے ہی غلط پہ ٹوک دیں گے۔ میں نے بچے ایسے پالے کہ میں نے ٹی وی چلانا شروع کیا، ریموٹ پہ چلا رہا تھا، ایک مرتبہ گزرتے گزرتے میوزک آ گئی، سچی بات بتا رہا ہوں، میری چھوٹی سے پوتی بیٹھی ہوئی، اس نے کہا دادا ایسے، یعنی آپ گانا سن رہے ہیں؟ اس نے مجھے نیا منکر کر دیا، میں سن نہیں رہا تھا، لگا تھا خالی بدلنا تھا چینل، لیکن وہ سمجھی کہ دادا صاحب ہمیں تو منع کرتے ہو، خود سن رہے ہیں۔ تو ٹوکو اور روکو یہ تو مذہب نے کہا ہی ہے، اور ٹوکو روکو کے بغیر آپ کچھ کر ڈالے گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ خالی خود کرتے رہیے جتنا جی چاہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، فطرہ، نماز، مجلس، عزاداری، فاتحہ، خود کرتے رہیے، اور جو چھوڑے بیٹھے ان کو نہ لگائیے۔ آپ نہ شراب پیے، نہ جوا کھیلے، نہ چوری کرے، نہ غیبت کرے، نہ کسی پہ ظلم کرے، کسی کا حق چھینے، مگر جو اور چاروں طرف اس دھندے میں لگے، کوئی ظلم میراث چھینے بیٹھا ہے، بیٹیوں کی میراث نہیں دی، کوئی ناجائز گھر پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے، کوئی کرایہ دار بن کے آیا تھا مالک مکان بن گیا ہے، کوئی وقت متولی بن گیا تھا بیچ کے کھا رہا ہے، کوئی محلے میں دبنگئی کر کے غریبوں کو ستا رہا ہے، ہم چپ کے بیٹھے، ہم سے کیا مطلب؟ تو بیٹھے رہیے چپ کے، مگر قرآن کہہ رہا گھاٹے میں جاؤ گے۔ گھاٹے سے بچنے کے 4 اصول قرآن بتا رہا، ہم نے قرآن کو چھوڑ کے رکھ دیا طاقوں پہ۔ کبھی کبھی پڑھا کرتے، فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے تو یہ سامنے آ جاتا، کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان مطلب مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، متقی ہو، عادل ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، گھاٹے میں ہے۔ تب کب تک؟ جب تک 4 کام نہ کر ڈالے، الا الذین آمنوا، ایمان لائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں، سب ایک طرف سے سب گھاٹے میں چلے گئے۔ اب نکلے گا کون اس سے؟ پہلی شرط ایمان۔ آپ مومن ہو گئے، خوش ہو گئے، گھاٹے سے نکل آئے؟ نہیں بھیا، خالی اللہ کو مان کے بات نہیں چلے گی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بات بھی مانو، علی کو بھی مانو، علی کی بات کو بھی مانو۔ خالی ان کی ذات کا ماننا کافی نہیں ہے، ان کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا۔
ذرا سے کمزور اردو میں جملہ بولتا نہیں ہوں، لیکن اس سے اچھا جملہ ملتا بھی نہیں ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ خالی خدا کو ماننا نہیں کافی ہے، خدا کو بھی ماننا ہے، خدا کی بھی ماننا ہے۔ البتہ مجھے ذرا یہ سبک لگتا ہے، کچھ سکم ہے اس اردو میں اسے دہراتا نہیں، لیکن نوجوان متوجہ ہو جائیں۔ الا الذین آمنوا، ہمارے درمیان ہے نا لوگ ایسے کہ ہم بڑے عقیدے والے، پکے عقیدے والے، بالکل آپ پکے عقیدے والے، 100% 100% آپ کا عقیدہ درست، مگر عقیدہ بغیر عمل کا گھاٹا۔ الا الذین آمنوا، اکیلا ایمان نہیں، عملوا الصالحات، اچھے کام کرو، واجبات تو نہ چھوڑو کم سے کم، عملوا الصالحات۔ اچھا ہم نے ایمان پہ بھی آئے، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، مجلس ماتم نوحہ مرثیہ نماز روزہ سب کر رہے ہیں، مگر خود کر رہے ہیں چوطرفہ کچھ نہیں۔ تواصوا بالحق، دوسروں کو بھی حق سکھاؤ، اور جب حق کی راہ پہ چلو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے تو تکلیفیں ہوں گی، قربانی دینا پڑے گی، کہیں مال جائے گا، کہیں وقت لگے گا، کہیں تندرستی جائے گی، یہ ہوگا، مگر اس وقت صبر کی تلقین۔ تو خالی سدھر جانا کافی نہیں ہے، مذہب کہتا ہے سدھرو بھی سدھارو بھی، خود بھی ٹھیک ہو جاؤ، دوسروں کو بھی ٹھیک کرو، تبھی تم ٹھیک ہونے والے ہو۔ خود سدھر کے تمہاری زندگی محفوظ ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی کورونا پھیلا ہے، اگر میں ساری ہوا یہی کہ ہم نے تو خوب باندھا منہ پہ، اپنے گھر کے دروازے جراثیم پہ بند کر لیے، لیکن پورے محلے میں چوطرفہ لوگ ٹہل رہے، تو کہیں میں بچ پایا؟ نہیں بچ پایا نا۔ میرے گھر میں صفائی ستھرائی کالرا آ گیا، ڈینگو آ گیا، پانی ایک گملے میں نہیں، بالکل کیچڑ ویچڑ سب صاف، نالی والی سب صاف، کوڑے دان روزانہ دوپہر صبح شام صاف کرتے، مگر نالیاں بجا رہی باہر گلی میں، محلوں میں کوڑا پڑا جگہ جگہ ڈھیر۔ تو میں لاکھ صفائی کر لوں، اڑوس پڑوس گندا ہے تو میں اس بیماری سے بچنے نہیں پاؤں گا۔ معصومین نے یہی سکھایا ہے کہ خود صاف ستھرے ہو کے بچ نہ پاؤ گے جب تک کہ پورے ماحول کو صاف ستھرا نہیں بناتے۔ میں صاف ستھرے کپڑے پہن کے نکلا، بالکل صاف ہوں، محلے کی نالی، موٹر سائیکل گزری پھچاک سے، سائڈ سے گزرا وہ ٹپکا، یہ سب وہاں پہ بیتا ہی کرتا ہے، پائپ سے فراٹے سے سیدھے میرے منہ پہ، چھت پر سے ٹپا ٹپ۔ تو میں لاکھ اپنے کو ٹھیک کر لوں، رہ نہیں سکتا، ماحول ٹھیک کرنا پڑے گا۔ معصومین نے اسی لیے کہا ہے کہ خود کا سدھر جانا کافی نہیں ہے، دوسروں کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم اس پر بھی بہت بے توجہ ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فریضے کو کہ جو ارد گرد کا ماحول ہے اسے بھی سدھارنا ہے۔ خود گانا نہیں سنتے، پڑوس سے گانے کی آواز آ رہی، کان جائیں گے وہاں، روکو اس کو بھی۔ خود گالی نہیں بکتے، چوطرفہ محلے میں گالیاں بکی جا رہی، ایک دن تم بھی بکو گے، بچاؤ اس سے۔ نہیں علی المنکر، برائی سے روکنے پر کتنی توجہ دی گئی ہے۔ معصوم نہیں، پیغمبر خود معصومین نہیں، خود حضرت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی انہوں نے کہ ایک آدمی، سب لوگ کشتی میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ اب بھی کہیں نہ کہیں ایسی بستیاں ہیں جن میں کشتی میں بیٹھ کے پار جانا پڑتا ہے۔ ابھی اسی ٹونس میں ہی تھوڑے دنوں تک پل بہت سے نہیں بنے تھے، شیولی میں بھی میرا خیال سے یہی ہوتا تھا جانے میں، پل بن گئے، اب ادھر میر پور جاتے تو کشتی میں بیٹھ کے جانا پڑتا تھا، اب بھی بنگال جاتے ہیں تو نہ جانے کہاں کہاں وہی لکڑی کی کشتی پرانے زمانے کی، ہریانہ اور یو پی بارڈر پہ جاتے ہیں جمنا کشتی میں بیٹھ کے پار کرتے ہیں، تب کشتی میں بیٹھے وہی پرانی زمانے کی کشتی کی لکڑی کی کشتی، اور ایک دو بینچیں پڑی، اب سب لوگ بھر کے بیٹھ گئے، ہر آدمی وہاں بیٹھا۔ اب اس میں سے ایک آدمی، مثال خود حضور کی دی ہوئی، ایک آدمی جہاں بیٹھا میں اس نے سوراخ کرنا شروع کیا کشتی میں۔ حضور کہتے ہیں کہ جو سوراخ کر رہا اپنی کشتی میں، دو ہی صورتیں ہیں، اگر یہ کہہ کے تم بیٹھے رہ گئے کہ مجھ سے کیا مطلب، یہ اپنی جہاں بیٹھا وہاں سوراخ کر رہا ہے، مجھ سے کیا مطلب، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سوراخ سے پانی آئے گا، وہ بھی ڈوبے گا، تم بھی ڈوبو گے۔ مثال میری نہیں، خود روایت میں ہے۔ اور کہا اگر وہ سوراخ کشتی میں کر رہا، تم نے کہا نہیں مجھ سے مطلب ہے، نہ اسے ڈوبنے دوں گا نہ میں ڈوبوں گا،
تو تم نے سوراخ بند دیا تو وہ بھی بچ جائے گا، تم بھی بچ جاؤ گے۔ بس چاروں طرف محلے میں نگاہ رکھیے، گناہوں کے سوراخ ہونے لگے تو انہیں نصیحت کر کے بند کیجئے، اس لیے کہ اگر وہاں سے گندا پانی آیا تو وہ بھی ڈوبے گا، آپ کو بھی ڈوبو دے گا۔ بچنا ہے، بچانا ہے، اسلام کا مزاج ہے، خالی بچ کے بیٹھ رہنا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کی مہم بچنے کے لیے نہیں تھی، کربلا پوری اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ انہیں بچنا تھا معاذ اللہ جہنم سے، نافرمانی سے، ان کی تو پوری مہم تھے بچانے کے لیے۔ تو حسینی ہو تو یہ مہم تو چلے کہ ہمیں بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو گنا رہا تھا کہ مومن کے مسائل زندگی کے کم سے کم گنا ہی دوں آپ کو، اگر سب کے حل نہ پیش کر سکوں، اور ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش نہیں تو فہرست ہی سنا دوں۔ میں مومن ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا، مثالاً کہہ رہا ہوں۔ تو میری زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دنیا میں جیسے رہنے کا گھر چاہیے، جنت میں بھی چاہیے۔ جیسے دنیا میں کھانا پانی چاہیے، جنت میں چاہیے۔ جیسے مجھے دنیا میں آگ سے، مصیبت سے، کیڑے سے، سانپ سے، بچھو سے، شیشے پگھلے ہوئے شیشے سے جو مصیبت سے بچنا ہے، آخرت میں بچنا ہے۔ تو عذاب آخرت سے بچنا اور جنت تک خود کو پہنچانا، یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ کتنا وقت ہم اس کے لیے لگاتے ہیں؟ یہاں کا گھر بنانے میں 20 سال 30 سال لگ جاتے، پہلے جمع کیا، پھر خریدا، پھر بنایا، پھر بناتے بناتے رہنے کا وقت آیا تو چھوڑ کے چلے گئے، مر گئے۔ ہم لوگوں کا ہنسی ہی ہوتا عام طور پر، ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہو پاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں اگر ہم 50 سال تک گھر بناتے ہیں تو وہاں کا گھر بھی تو بننا ہے۔ اگر یہاں روزی کا فکر ہے تو وہاں کی تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہوا مومن کی زندگی کے مسائل میں؟ ہماری دعا قبول ہونا۔ تیسرا مسئلہ جو میں نے مثال دی تھی کہ ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں ہم اس لائق میں، ہماری بات نہیں پہنچتی، آپ پہنچا دیجئے۔ مولا عباس کے پاس پہنچ گئے، امام حسین کے تابوت کے پاس پہنچ گئے، ہمارے لیے وسیلہ بن جائیے، توسل بن جائیے، آپ پہنچائیے خدا تک، ہمیں یہ مصیبت سے چھڑوائیے۔ تو بھیا ہم آپ جب کسی کے پاس سفارش کے لیے جاتے ہیں تو اس کے پاس نہیں جاتے جو ہم سے پہلے ناراض بیٹھا ہو، اس کے پاس جاتے ہیں جو ہم سے ناراض نہ ہو چاہے خوش نہ ہو۔ تو کم سے کم اتنا تو خیال رکھیں کہ اپنی حرکتوں سے انہیں ناراض نہ کریں۔ وہ ناراض کس سے ہوتے ہیں؟ جو ان کے دین کو چھوڑ بیٹھے، جو گناہوں میں ڈوب جائے، جو واجبات کو چھوڑ دے، جو حرام و حلال کا خیال نہ رکھے، جو گالیاں بکے، جو شراب پی، اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ خوش کس سے ہوتے ہیں؟ جو خود اپنے کو کچل لے، دوسرے کو نہ کچلے، جو اپنا پیٹ کاٹ لے، دوسرے بھوکے کو کھلا دے، جو خود اپنی نیند چھوڑ دے، دوسرے کو چین کی نیند سونے دے، اس سے خوش ہوتے۔ وہاں نہیں پہنچ پاتے، اپنا پیٹ کاٹ کے نہیں کھلا سکتے تو کم سے کم یتیم کا مال کھا کے تو ان کے پاس نہ جاؤ، وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تم وقف نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو وقف ہے اسے تو نہ کھاؤ، اس کے بعد وہ تمہاری سننے والے نہیں ہیں، سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ تو بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں ان گناہوں پر جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سنیے، ہمارے درمیان گالیاں بکنا ایک عادت سا بن جاتا ہے، اور آج کل نئے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ فیشن بن گیا۔ اب جب تک ایک گالی لکھ کے بات نہ لکھی جائے، گویا بات کہی نہیں، پڑھے لکھے کر رہے ہیں۔ سنیے، ہماری نگاہ میں جو رائج ہے، محاورہ ہے، بول چال کی زبان ہے، سنیے کیسی بری چیز ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، فلسفی تھے اپنے دور کے۔ ایسے لوگ بس اونچی اونچی کتابیں لکھتے ہیں جو اونچے لوگوں کے لیے ہوں، لیکن انہیں اپنے کو نہیں پہچانوانا تھا، اسلام کو پہچانوانا تھا۔ لہذا انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جن کے بیچ ہمیں، انہیں کیا چاہیے۔ پروفیسر لوگ اپنی قابلیت جتانے کے لیے لکھتے ہیں، انہوں نے قابلیت جتانے کے لیے نہیں لکھا، ضرورت کے لیے لکھا۔ اس ممبر پہ بھی جو آئے، کچھ آتا اپنا ہنر جتانے، کوئی آئے گا میں بہت بڑا خطیب ہوں، کوئی آئے گا بتانے میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ ممبر کا کام نہیں ہے۔ ممبر پہ آؤ تو یہ دیکھ کے آؤ کہ اس ممبر سے جو بتایا جاتا تھا یہاں، اس میں سے کیا بتانا چاہیے۔ اس ممبر سے جو دین پورا پہنچایا گیا، اس پورے دین سے یہاں کیا بتایا جانا چاہیے۔ کہیں ایسی جگہ پہنچے جہاں دین سے بہت دور ہیں، ان کے پاس عقائد بھی کمزور ہو گئے تو وہاں عقائد سنائے جائیں گے، وہاں ایمان ابو طالب پڑھا جائے گا۔ لیکن جونپور شہر میں نسلوں سے ایمان ابو طالب سنتے چلے آ رہے، اب اس ممبر پہ ایمان ابو طالب سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ پکا ہے، ان کے عقیدے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے بتانے کی کہ توحید کو مانا ہے تو نماز پڑھو، عمل کی تعبید کی ضرورت ہے تو جہاں جائیں وہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہاں ضرورت کیا ہے۔
کوئی شرابی علاقہ ہے تو بتائیں گے شراب خرابی کیا ہے، کہیں لوگ ظلم کر رہے ہیں تو بتائیں گے ظلم کی خرابی. یہ منبر کا تقاضا. شہید مطہری عالم تھے، بڑے عالم تھے، فلسفی تھے، اور اس میں لوگ توہین سمجھتے ہیں کم اسٹینڈرڈ کی کتاب لکھنے کا، مگر انہوں نے کم سن نوجوانوں سے لے کے بچوں سے لے کے، ایسی علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب المیزان، بہت بڑے عالم فلسفی، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لکھی ہیں عام اس نوجوان کے لیے جو اب پہلی بار کہیں دوسرے مذہب سے مسلمان ہو کے آیا، چھوٹی کتابیں. تو شہید مطہری کی ایک بہت معمولی سی چیز ہے جو بہت لوگ کر چکے ہیں کام، داستان راستان، سچوں کی کہانیاں، اردو میں بھی چھپی ہے، نیٹ پہ بھی موجود، لائیے پڑھیے، بچوں کو سنائیں مائیں، نیٹ پہ موجود ہے، ہم نے بھی چھاپ رکھی ہے، نیٹ پہ ڈال رکھی. ادارہ تنظیم المکاتب نے اب اپنا پورا کورس، پوری سلیبس، ہزاروں لاکھوں کتابیں اور سارے کورسز مکتب سے لے کے حوزے تک سب آن لائن کر دیے ہیں. آپ ایک ہمارا ایپ ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، تنظیم المکاتب کے نام سے، اینڈرائڈ کے لیے بنا ہے، ابھی آئی فون کا نہیں بنا، بن جائے گا. اینڈرائڈ عام لوگوں کے پاس ہے، آئی فون خاص لوگوں کے پاس ہے. ہم نے عام لوگوں کی فکر پہلے کی ہے اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں. تنظیم المکاتب ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. ایپ کہہ رہا ہوں، ایپ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی یہ بھی کہے گا. ہمارے یہاں زبان پکڑنے والے بہت ہیں، جو چڑے ہوں گے فوراً. ہم نے تنظیم کا بجٹ چھاپتے ہیں کہ 5 کروڑ ہمارا اس سال کا بجٹ ہے. ایک صاحب بمبئی میں ایک مومن کے پاس پہنچے، کہا تنظیم کو پیسہ مت دینا. کہا کیوں؟ کہا دیکھیے لکھا نہیں 5 کروڑ بچت ہے ان کی. اب تے ہوتے بہت معمولی سے فرق ہے اردو میں. تو میں عیب نہیں کہہ رہا، میں عرب نہیں ہوں، عیب کہہ رہا ہوں. عرب تو عیب ہی کہے گا، وہ پارکنگ میں گاڑی نہیں کھڑی کرتا، وہ بارکنگ میں کھڑی کرتا ہے. خیر، اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے 2 پارٹ ہیں. تنظیم المکاتب سے مدد لیجئے، تنظیم المکاتب کی مدد کیجئے، پھیلائیے اس کو. جہاں کہیں کوئی بچہ ہے، قرآن پڑھنا، دینیات پڑھنا، اردو پڑھنا، مکتب نہیں ہے، آن لائن مکتب الحمدللہ 40 مکتب 6 مہینے میں آن لائن کھل چکے ہیں. اور ہم نے 6 بجے صبح سے 10 بجے رات تک کلاس رکھے. آپ کے بچے کے پاس جب وقت ہو تب آپ اسے جوائن کروا دیں. اور اسی طرح سے بچوں کے بعد نونہالوں کے لیے 12 سے 16 سال 6 to 9 کے لیے، پھر 11th اور 12th سے آگے والوں کے لیے 2 سال کا کورس ہے، پھر حوزے کا کورس ہے. آپ جوانوں میں، بیٹیوں میں، جس میں شوق ہو، جس لیول پہ آپ پڑھنا چاہیں انشاءاللہ آن لائن پڑھ سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو شہید مطہری کی کتاب ہے داستان رستان، سچوں کی کہانیاں. اس میں انہوں نے معصومین کی سیرت، اخلاقیات، واجبات، گناہوں کے نقصانات، پابندی دین کی خوبیاں جو ایک بچے کو سکھایا جانا چاہیے، کہانیوں میں سنایا جانا چاہیے، مائیں خرید کے رکھے، وہ لکھی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ. دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا کوئی کام معصومین کے بغیر چلنے والا نہیں. ہمیں ان کے توسل اور ان کی شفاعت کے بغیر نہ دنیا چلنے والی نہ آخرت. دنیا میں روزی پانا ہے تو ذریعہ وہ ہیں. سیدھے روزی اللہ کے پاس نہیں آتی، وایا آتی ہے. سال بھر کا پورا سسٹم وایا آتا ہے، صاحب زمان کے پاس آتا ہے صلوات اللہ السلام علیہ عجل اللہ فرجہ الشریف. سارے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، ذریعہ ہیں وہ. بیچ میں ادھر سے ادھر کے آنے کا ذریعہ بھی وہی، ادھر سے ادھر بھی جانا ہے تو ہم جاتے ہیں. ہماری دعا آپ پہنچائیے، ہماری حاجت آپ پہنچائیے، ہماری ضرورت آپ پہنچائیے. بیٹا چاہیے آپ کے ذریعے ملے گا، اولاد چاہیے آپ کے ذریعے ملے گی، صحت چاہیے. ذریعہ سیدھے نہیں تو نہ دنیا چلنے والی نہ آخرت. دنیا میں توسل کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا اور آخرت میں شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. تو بھیا نہ دنیا ان کے بغیر چلے نہ آخرت ان کے بغیر چلے. اتنا تو کرو کہ اگر تم سے بہت خوش نہ ہو تو ناراض تو نہ ہو، جانے لائق تو رہیں. ہم جائیں تو وہاں سے آواز نہ آئے کتنا بے غیرت ہے، ہم نے تو سجدے میں سر کٹایا اور تو کبھی نماز نہیں پڑھتا، آ گیا میرے پاس. تو کیا ہوگا؟ یہ اور بات ہے کہ دشمن کو بھی کھلاتے تھے، وہ اور بات ہے. مگر ہم سوچے تو ہمارا ایک بچہ، ہم کہتے ہیں گلاس نہ چھوؤ، گلاس نہ چھوؤ، گلاس نہ چھوؤ، اور مانتا نہیں. ایک مرتبہ ہاتھ مارا اور تڑاک سے گرا، ٹوٹ گیا. اب ہم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. اگر ذرا سے بھی شرافت ہے تو ڈرتا ہے کہ انہوں نے منع کیا تھا ہم نے نہیں مانا. تو اگر ذرا سے بھی شرافت ہے تو حسین کا تابوت پکڑ کے مانگنے سے پہلے سوچو کہ مولا آپ نے منع کیا تھا نہیں مانا، اب میں وعدہ کرتا ہوں آگے آپ کی مانوں گا، فی الحال ہماری یہ بھیک آپ عطا کر دیں. وہ اپنے ساتھ کس کو نہیں رکھتے؟
چھٹے امام ساتھ تھے، ایک آدمی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، بزنس مین تھا، تاجر تھا، مسجد میں، درس میں، بازار میں ہمیشہ ساتھ رہتا، بہت چہیتا، امام بھی ساتھ رکھتے تھے۔ ایک بار وہ بڑا آدمی تھا، ساتھ میں غلام بھی رہتے تھے، اس نے ایک دن امام کے ساتھ چل رہا تھا تو اس نے غلام کو پکارا، اس نے نہیں سنا، یہ سن کے بھی جواب نہیں دیا، جو بھی ہوا ہو۔ البتہ یہاں بھی سیرت دیکھیں معصوم کی، چھٹے امام کی سیرت میں ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو پکارا، اس نے جواب نہیں دیا تو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، دیکھا سو رہا ہے اور پسینہ نکل رہا، بیٹھ گئے، پنکھا جلنے لگے، آنکھ کھلی تو اس نے مولا نے کہا کہ جب ہم نے تم کو پکارا تو تم نے سنا تھا کہ نہیں؟ کہاں سنا تھا؟ کہا پھر آئے کیوں نہیں؟ کہ اللہ ہمیں پتا تھا کہ آپ ظلم نہیں کرتے، ہم نہ بھی آئیں گے تو آپ ہم ظلم نہیں کریں گے، اس لیے نہیں آئے۔ تو وہیں ہاتھوں کو اٹھا شکر کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تیرے بندے میرے ظلم سے اپنے کو مطمئن پاتے ہیں۔ یہ ہمیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں ہونا چاہیے، معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم تو کینے رکھ رکھ کے پالتے ہیں، دشمنیاں 50-50 سال بعد نکالتے ہیں۔ نہیں، یہ سب ہمارا مذہب ہم سے نہیں کہتا، ہمارے معصومین کی سیرت ہم سے نہیں کہتی۔ ہم بہت بگڑ گئے، بہت دور ان سے چلے گئے، ہمیں پھر ان کی طرف واپس آنا ہے، اور جب تک ان کی طرف واپس نہیں آئیں گے تب تک ان کا فرزند جو پردہ غیب میں ہماری طرف واپس نہیں آئے گا۔ ہمیں ان کی طرف آنے کے لائق بننا، ہمیں ہارون مکی بننا ہے، ہمیں علی بن یقطین بننا ہے، تب وہ ہماری طرف آئیں گے۔ انہوں نے یہی تو کہا اسے 313 مل جائیں تو ہم آ جائیں گے۔ چھٹے امام نے تو 313 بھی نہیں کہے تھے، کہتے ہارون مکی جیسا۔ کون تھا وہ؟ آگ میں کود جاؤ، آنکھیں بند کر کے کود گئے، نہیں پوچھا غلطی کیا ہوئی، کہا ایسے چند بھی میرے پاس ہوتے تو میں اپنا حق لے لیتا۔ تو تیرے ہی تو چاہیے علی بن یقطین جیسے کروڑوں کی تعداد میں، نہیں میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں ہوتے، ہم 313 کر لیتے۔ سلیمانی جیسا چاہیے، جب تک وہاں 313 نہیں پہنچیں گے ہونے والا نہیں۔ اور خالی 313 نہیں چاہیے انہیں، 313 تو اپر گریڈ ہے، اس کے بعد بھی سب چاہیے، جھاڑو دینے والا بھی چاہیے، صفائی کرنے، بھائی پوری حکومت چلے گی، پوری عالمی حکومت چلے گی تو کسی لائق تو بنے، اور وہ لائق بننے کے لیے کیا ہے؟ اوبیڈینٹ ہونا۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ ملازم وہ پسند کرتے ہیں جو اوبیڈینٹ ہو، مانے چاہے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے، اور جان بوجھ بھی غلطیاں کرتا رہے تو پھر آدمی اسے نکال دیتا۔ تو امام کے ساتھ چل رہا، غلام کو پکارا، اس نے جواب نہیں دیا، پھر پکارا، پھر جواب نہیں دیا، تو تیسری بار اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یبن الفاعلہ، اے بدکار عورت کے بیٹے۔ بھائی امام کے چہرے پہ غصے کا اثر آئے، موڑے کا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا مولا تعویل یہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی یہودی جو رہا ہو۔ تو امام نے کہا اس سے کیا ہوا؟ تو نے اس کے ماں پہ الزام لگایا، جس مذہب سے بھی آیا ہے وہ، جس دھرم سے بھی آیا ہے، جس ریلیجن سے بھی آیا ہے، اس مذہب اور اس دھرم کے اعتبار سے اس کی ماں باپ کی شادی ہوئی، چاہے پھیرے لگے ہوں، چاہے آگ کے گرد گھوما ہو، چاہے کچھ کیا ہو، اس قانون سے شادی ہوئی، لہذا وہ حلال زادہ ہے اور اس کی ماں بدکار عورت نہیں ہے۔ ہٹ جا میرے پاس سے، تم اس لائق نہیں ہو، میرے ساتھ رہو۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ کبھی پھر وہ امام کے ساتھ دیکھے نہیں ملا۔ تو اگر ہمیں امام کی خدمت میں حاضری دینا ہے، اور اگر امام کو کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو ہمیں کم سے کم ان کی اس پسند اور ناپسند کا خیال رکھ کے جینا ہوگا۔ ہماری زبانیں گالیوں سے رک جایا کریں، ہماری زبان غیبتوں سے رک جایا کرے، ہماری نگاہیں نامحرموں پہ جھک جایا کریں، تاکہ اطاعت کا مزاج بڑھتا چلا جائے اور امام کے ظہور کا زمانہ نزدیک آتا چلا جائے۔ میں آپ کو سنا یہ رہا تھا کہ مسائل حیات مومن کی زندگی کی جو مسائل جن پر ہم متوجہ نہیں ہیں، ان میں سے ایک آخری چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ ہے کہ ہم اچھے کام بہت کرتے ہیں، مگر ان اچھے کاموں کو اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول بنانا بھی تو ہے۔ اگر اچھا کام ہے اور اللہ نے کہا ہی نہیں ایسے کرنے کا، ہم نے ہماری رسموں نے ڈیزائن کر لیا، تو آپ کو اچھا کام لاکھ لگے، اللہ سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اللہ سے تبھی ملے گا جب اس نے جو بتایا ہے ویسے کرو، اگر اس نے نہیں بتایا ہے تو بتائے ہوئے طریقے کو بدلنے سے بھی بدلہ ملنے والا نہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں 4-5 چیزوں کی فہرست گنا دی، اور آخری بات جس کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا کہ ہم جتنی محنت کر رہے ہیں، جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، فطرہ، مجلس، ماتم، فاتحہ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس سے جو بھی پانا چاہتے ہیں، چاہے دنیا کی کوئی نعمت، چاہے آخرت کی جزا، چاہے اللہ کی رضا،
یہ ملے گا تب جب وہ ہم ایسے کریں کہ قبول ہو جائے. اور قبول ہونے کی وقت ختم ہو گیا، تفصیل سے میں پیش نہیں کر سکوں گا. پوری ایک مجلس درکار ہے جن میں یہ بیان کیا جائے کہ اعمال مومن کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں. میں نماز پڑھوں تو قبول ہونے کی شرط ہے کہ نہیں کوئی؟ یوں ہی بس پڑھ چاہے جو کر ڈالوں میں قبول ہو جائے گی. میں مجلس کروں تو قبول ہو جائے، گارنٹی ہے؟ میرے کسی عمل کے قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. ہر کام کی شرطیں ہوتی ہیں، وہ شرطیں پوری کرنا پڑیں گی. ان شرطوں میں صرف ایک بس لفظوں میں سنا دینا چاہتا ہوں. تمام اعمال کے قبول ہونے کی بہت بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے جسے قرآن مجید حابیل اور جناب حابیل اور قابیل کے قصے میں بیان کرتا ہے زبان حابیل سے. جناب حابیل اور قابیل نے دونوں نے نظر رکھی اللہ کی بارگاہ میں. ایک نے اپنی بہترین چیز اللہ کی بارگاہ میں رکھی لا کے، دمبا موٹا تازہ، اور ایک نے سب سے کمزور زٹیل مال لا کے رکھا بدنیتی سے، سوکھی بالیاں. اس وقت قبول ہونے کا طریقہ اس وقت یہ تھا کہ وہ بجلی، اور طے کیا کہ جو قبول ہو تو بجلی آئے. بجلی چمکی اور وہ قبول ہونے کا علامت ظاہر ہو گئی، قبول نہیں ہوا. قابل بگڑ گیا کہ تمہارا قبول ہوا ہمارا قبول نہیں ہوا. تو اس نے جناب حابیل نے اس کی وجہ بتائی، کیا وجہ ہے کہ تمہارے عمل قبول نہیں ہوئے؟ پھر قابل نے ان کو ماری ڈالا. اور جب قابل نے مارنے کے لیے بات کی تو جناب حابیل نے کہا کہ تم چاہے کتنا ہی ظلم کا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، میں تمہاری طرف ظلم کا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں. یعنی آدم کے لائق بیٹے کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ پہ ظلم کرے تب بھی مجھے ظلم سے بچنا ہے، جوابی ظلم کرنا نہیں ہے. آدم کا لائق بیٹا ہوگا تو یہ کرے گا. کہا میں تمہاری طرف بے سبب ظلم کا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں. لیکن کیوں قبول نہیں ہوا وجہ بتائی. جناب حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ قرآن میں کہتا ہے، جناب حابیل کی زبان سے کہلایا کہ قابل تمہاری نیاز نظر منت قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ صرف اور صرف ان کے عمل کو قبول کرتا ہے جو متقی ہوں. تو ہم مجلس کریں، ماتم کریں، نیاز دیں، نظر کریں، تبرک بانٹیں، خیرات کریں، افطاری کھلائیں، قربانی کریں، جو چاہیں کریں نیکیاں، مگر لائق قبول بنانا ہے تو خود کو تقوی کی راہ پہ لانا ہوگا. قرآن کی صریح آیت ہے، کوئی روایت وایت نہیں ہے، نہ کوئی مجلس کا نقطہ ہے، نہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. صاف اللہ کہہ رہا انما جہاں لگتا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ مجلسیں سنی بچپن سے، سمجھ جائیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں انما کیا کر رہا؟ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر عیب کو دور کرے، ہر نجاست، ہر کمی کو، اور ہر خوبی، ہر کمال، اچھائی تمہارے اندر لے آئے. تو انما کرتا کیا ہے؟ انما کرتا یہ ہے کہ جسے باہر رہنا چاہیے وہ اندر نہ آنے پائے، اور جسے اندر آنا چاہیے وہ باہر نہ جانے پائے. انما ولیکم اللہ و رسولہ، بس تمہارا ولی اللہ اور رسول، اور وہ ہیں جو نماز قائم کر کے حالت نماز میں رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی جو ولی ہیں وہ سب اس آیت کے اندر ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں. اور جو ولی ہیں وہ سب اس میں آ گئے، باہر کو ان میں سے کوئی باہر نہیں ہے. اب باہر ولی نہ ڈھونڈنا، اسی آیت کے دائرے میں ڈھونڈنا. تو ویسے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس متقی لوگوں سے عمل کو قبول کرے گا. متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی یہ ہے چھٹے امام کی زبان میں کہ اللہ جہاں بلائے وہاں سے غیر حاضر نہ ملو، اور جہاں تمہیں دیکھنا ناپسند کرے وہاں حاضر نہ ملو. یعنی بلاتا کہاں ہے؟ کم سے کم واجب چھوٹے نہ اور حرام ہونا. عزاداری بہت اجر و ثواب ہے، مگر تب ملے گا جب ہم لائق قبول بنا لیں. اور عزاداری لائق قبول کب بنے گی؟ ہر عمل لائق قبول کب بنے گا؟ جب ہمارے اندر تقویٰ ہو، یعنی نمازیں قضا نہ ہوں، روزے نہ چھوٹیں. اگر حج واجب ہے تو کر لیا جائے. اب عزادار یہ امید نہ لگائے کہ نمازیں چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے، واجبات چھوڑ کے پھر بھی عزاداری قبول ہونے والی ہے. اللہ کہتا انما یتقبل اللہ صرف عزاداری نہیں، ہر نیکی، نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور حرام بھی کر رہا ہوں، قبول ہونے والی نہیں. روزہ بھی رکھ رہا ہوں،
اور نماز بھی نہیں پڑھتا، خالی روزہ رکھتا ہوں، قبول ہونے والا نہیں۔ واجب نہ چھوٹے، حرام نہ ہو، یہ ہے تقویٰ۔ جتنا ادھر کی یہ طاقت بڑھاؤ گے ادھر سے قبول ہونے کا چانس اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا تقویٰ گھٹے گا، جتنے واجب چھوٹیں گے، جتنے حرام ہوں گے، اتنا ہی نیکیوں کے قبول ہونے کا چانس گھٹتا چلا جائے گا۔ لہذا مل جل کی ایک کوشش کریں کہ مہم چلائیں کہ کوئی واجب ہم سے چھوٹنے نہ پائے اور کوئی حرام کام ہم سے نہ ہونے پائے۔ اور یہی مقصد قربانی حسین تھا جو نکلے تھے، جو کہتے ہوئے نکلے تھے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد کی امت کا بگاڑ ٹھیک کروں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں نیکیوں کو کرواؤں گا طاقت لگا کے اور برائیوں سے روکوں گا طاقت لگا کے۔ حسینی کو یہی مہم چلانا چاہیے کہ ایام اعضاء آئے ہیں تو عام دنوں کے مقابلے میں ہماری جماعتیں زیادہ آباد ہو جائیں، ہمارے واجبات زیادہ ادا ہونے لگیں، ہم حرام سے زیادہ بچنے لگیں، تاکہ 2.5 مہینے کی یہ پریکٹس ہمیں اس کربلا سے نزدیک لے آئے جس کربلا میں ہر قربانی دین خدا کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے دی گئی تھی۔ مجلس ہے، ایصال ثواب کی ہے، ان کی طرف سے ہے جو رہ گئے، ان کے لیے ہے جو چلے گئے۔ جانے والے کون ہیں؟ سخت تھا منزل، صبح ماں کا جنازہ اٹھے، شام کو باپ کا جنازہ اٹھے، بیٹا بیٹیاں تھے ہیں، مگر میں یہی اتنا ہی کہہ کے تسلی دوں گا کہ بیٹیوں، ماں باپ کسی کا بھی جنازہ اٹھے تو بیٹیاں جنازے کی رونق کہلاتی ہیں، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو جنازے پر بے چین ہو کے روتی اس لیے کہ قبرستان نہیں پہنچتی۔ تمہارے لیے واقعاً بہت سخت ہے کہ ماں کا جنازہ صبح اٹھا، شام کا جنازہ، باپ کا جنازہ شام کو اٹھا۔ بیٹیوں تمہارے لیے بھی سخت ہے، بیٹا بچہ ہے اس کے لیے بھی سخت ہے، بڑا بھائی ہے ان کے لیے بھی سخت ہے، عزیزوں کے لیے سخت ہے۔ مگر ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، جنازہ اٹھا تو کندھا جس نے چاہا دیا، کندھا دیا تو جس کا جیسے جی چاہا رویا۔ مگر ایک ماں کا جنازہ مدینے میں اٹھا تھا، ایک باپ کا جنازہ کوفے میں اٹھا تھا۔ ماں کا جنازہ اٹھا مدینے میں تو ماں کہہ گئی تھی دشمنوں کو خبر نہ ہو، لہذا رات کے سناٹے میں جب لہذا کی جنازہ اٹھایا گیا تو زینب و ام کلثوم، حسن و حسین چھوٹے چھوٹے ہیں مگر چیخ کے اپنی ماں پہ رو بھی نہیں سکتے، سسکیوں کے درمیان یہ جنازہ اٹھ گیا۔ اور جب باپ کا جنازہ اٹھا، یہ سب جوان ہو چکے ہیں، دل کھول کے رونا چاہتے ہیں، مگر یہاں بھی علی کا جنازہ رات کے سناٹے میں چند چاہنے والے کاندھا دے کے پہنچائے، ماتم بھی نہ کر سکے۔ اور میں پھر کہوں گا کم سے کم یہاں جنازہ تو اٹھ گیا، مگر کربلا کے میدان میں ایک لاش پڑی ہے کچلی ہوئی اور جوان بیٹا موجود ہے۔ جنازہ اٹھانا تو دور کی بات، ایک مٹھی خاک نہیں ڈال سکتا۔ ہاں 11 محرم کو جب حسین کے اہل حرم بیٹھے تھے تپتی ریت پر اور یزید کی نجس لاشیں یزیدی لشکر کی دفن کی جا رہی ہیں، بکھری لاشیں پڑی ہیں، وہ بکھری لاشیں جن میں حسین کی وہ لاش ہے کہ جسے شام غریبہ کی دھندلی روشنی میں گھوڑوں سے پامال کیا جا چکا ہے۔ تمہارے باپ کا جنازہ احترام سے اٹھا، اگر ڈاکٹروں نے تمہارے باپ کے لیے انجیکشن بھی لگائے تو کم سے کم نصیحت ہو اس کی کوشش کی، مگر عصر عاشور کا ہنگام تھا، خیمے جل چکے، سرے سے چادریں چھن گئی، بیویوں اور یتیموں کو سمیٹ کے زینب بیٹھی کہ فضا آئی، ارے شہزادی دل سنبھالو، بڑی بری خبر لائی ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ بہت بری خبر ہے، دل سنبھالو تو بتاؤں۔ کہ اب دل میں تاب نہیں، بتا دے اب کیا رہ گیا؟ بھیا مارا گیا، خیمے جل گئے، سروں سے چادریں چھن گئی، ننگے سرا مادہ کے نرغے میں آ گئے، اب کون سی مصیبت چی؟ کہا نہیں بہت بری خبر۔ کہا آپ جلدی سے بتا دے۔ کہا میں نے ابھی دیکھا یزید کے لشکر میں بڑی بڑی سموں والے گھوڑوں کی ٹاپوں پر ارے نال بندی کی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، حسین کی لاش، ایک طرف بیٹا ایک طرف بیٹی،
ایک طرف بہنیں لاش کو چل رہی ہے، گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، پسلیاں چٹکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ارے مجھے کچل دو، میرے بابا کو نہ کچلو، مجھے کچل دو، میرے بھیا کو نہ کچلو۔ وہی پامال لاش 11 محرم کو کربلا میں پڑی، لشکر نے ادھر سے گزارا، بیویوں نے خود کو گھوڑوں اونٹوں سے گرایا، مائیں اپنے بیٹوں کے سرانے، بہن اپنے بھائی کے سرانے، زینب نے بچوں کی فکر نہ کی، فردا بھیا کے لاشے کو دیکھا، زمین سے گرایا، نانا رسول اللہ آپ پہ بنا کا سماوات درود و سلام پڑھے، اور آپ کے بچے کی لاش بے گور و کفن، آپ کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھینی، سروں پہ خاک، بھیا کا مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک بار یاد آیا، بھیا نے کہا تھا بہن امانتوں کا خیال رکھنا، بس جلدی سے مڑی بے کس بھتیجے کی طرف، جسے ہاتھوں پیروں سے رسیاں اور زنجیروں میں باندھ کے اونٹ سے باندھ دیا گیا، جو خود کو گرا نہیں سکتا، دیکھا بیٹے کا چہرہ بدل رہا ہے، ارے میرے لال اکلوتے بچے ہو، سنبھالو خود کو، وارث ہم ہیں، وارث بلا وارث ہمیں نہ ہونے دو۔ کہ پھوپھی اماں کیسے سنبھالے؟ بابا کی کچلی لاش سامنے، کفن دینا تو دور، ایک مٹھی خاک میں نہیں ڈال سکتے۔ زینب نے اپنا غم بلایا، بیٹا تو امام ہے، تجھے پتا ہے یہاں قبر بھی بنے گی، چاہنے والے بھی آئیں گے۔ سید سجاد کے دل پہ مرہم لگ گیا، میرے چاہنے والے میرے بابا کا ماتم کریں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے پھر سے انہی دونوں مرحومین کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔